بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں 350 صحابہ موجود۔ وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں وہ شخص جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ رزق مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی بہت مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی اور ہے جو اس بھوکے شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار بھی ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو کر باادب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ ہنستے ہوئے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلیمان، تو یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا چلا جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابہ کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بی بی، اس کو 2 روٹی تو دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص کو تھوڑا سائڈ پہ ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا جان، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو۔ وہ سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر چادر رکھتا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کہ بدلے اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اور سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا کہ اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے کہ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا کہ سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی، آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، ایک کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ یہودی سامون بھی پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی پوچھتے ہیں، اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، بی بی کی چادر کی برکت دیکھو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ تعالی کی راہ میں دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی عبادت میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
مسلح پر کھڑی ہو جاتی تھیں